یہ بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے ایک عدالت کے اندر. میرے خیال میں تو یہ بڑا ہی دکھ کی بات ہے کہ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی جانب سے جا کے ہلڑ بازی کرنا, جج صاحب سے بدتمیزی کرنا, اور کیوں اس طرح کی نوبت آ گئی, یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں شاداب بھائی جی, یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور ہم وکلا برادری اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات سے بار اور بینچ میں کشیدگی جو ہے وہ جنم لیتی ہے, اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب بار کونسل نے ان وکلاء, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ وکیل جو تھے وہ پروفیشنل نہیں تھے, لیکن ان کا ایکشن لیا پنجاب بار کونسل نے, ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیے ہیں اور آفس بیرز جو ہیں ان کے جو آفس ہیں وہ بھی سیز کر دیے ہیں. آپ نے ایک چیز وہاں پہ, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ جو اندر گئے ہیں کسی نے کالا کوٹ تک نہیں پہنا ہوا, یونیفارم تو دور کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ چند وکلا ہیں جو ہمارے سارے اس وکلا برادری کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ پروفیشنل نہیں ہیں, یہ 2-4 وکلا ہیں جنہوں نے یونیفارم بھی پہننا گوارا نہیں کرتے, تو اس طرح کے وہ انڈے کر کے اور ہماری ساری جو برادری ہے جس کی ہم مذمت کر رہے ہیں اس واقعے کی, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی خوشگوار واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں وکالت جو ہے وہ ایک عزت کا نام ہے, اور کالا کوٹ جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جی محسن چشتی صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے تھوڑا سا یہ بریف کر دیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے, یہ نوبت یہاں تک کیسے آئی, کیوں وہ کنزیومر کورٹ میں گیا تھا ساحل, اس کی کیا ڈیمانڈ تھی, اسے پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ جی شاداب بھائی, یہ عبدالجبار خان صاحب سیشن جج ہیں, ان کی عدالت کا یہ واقعہ ہے. جی منڈی بہاؤدین میں ایک شہری کا نام ہے جس کا نام ہے جی محمد عاصم. انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ مجھے میرے گھر جو مجھے الاٹ کیا تھا اس میں سے زبردستی جو لیٹیگیشن کلرک ہیں رانا محبوب صاحب, انہوں نے مجھے ایوکٹ کیا فورسفلی. تو عدالت میں جانے کے بعد یہ جس کو انہوں نے الاٹ کیا تھا ان سے ہٹا کے, ان کا نام تھا حسن علی, وہ ایک استاد ہیں کسی ٹیچر اسکول میں. جی تو اس کے بعد جج صاحب نے اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب دونوں کو سمن کیا جی عدالت میں, جس کے بعد انہوں نے اپنے بہاف پہ رانا محبوب صاحب جو کہ لیٹیگیشن کلرک ہیں ان کو بھیج دیا جی کہ آپ جا کے پیش ہوئیں. اس کے بعد جب رانا صاحب آئے ہیں عدالت میں, ان کی بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوا ہے جج صاحب کے ساتھ. یہ رانا صاحب کون ہے, بار کے نمائندے؟ یہ لیٹیگیشن کلرک ہیں جی. اچھا ہاں جی. تو اس بحث مباحثے کے بعد رانا صاحب نے جج صاحب کو کہا ہے کہ جی اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی اس معاملے کے اندر, اور اس کے بعد یہ وہاں سے بحث چلتی پھر اے سی صاحب بھی آ گئے ہیں, انہوں نے بھی آ کے کچھ ان کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے. اس کے بعد جی جو ہیں طارق بصرہ صاحب, انہوں نے ایک فون کال کی جی عبدالجبار خان صاحب کو, اور اس میں بھی کوئی تلخ کلامی ہو. اس کے بعد انہوں نے جب یہ تلخ کلامی ہو گئی, اس کے بعد عبدالجبار خان صاحب نے آرٹیکل 228 کے تحت ان کے خلاف جی مقدمہ دائر کیا اور ان کو شو کاز نوٹس دیا کہ آپ عدالت کی پروسیڈنگز میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جو ان کی سزا معطل کی ہے, میرے خیال میں تو جی یہ ریزنیبل سٹیپ نہیں ہے ٹورڈز جسٹس کہ آپ ایک اتنی زیادتی نما حرکت کو اس طرح فورگو کر دیں. لیکن آپ دیکھیں 2019 میں ایک اور کیس آیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں ایک جڑا والا کے وکیل صاحب تھے, انہوں نے کرسی سے ایک سول جج صاحب کو مارا تھا, تو ان کی بھی جو تھی سزا جی وہ اسی طرح سسپینڈ ہو گئی تھی. تو میرے حساب سے تو جی یہ صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. ہمارا جو پیشہ ہے وہ بھی ایک ڈائیلاگ کا پیشہ ہے. نہیں, لیکن وہ جو عدالت نے ان کی جو سزا سسپینڈ کی ہے اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ویسے ایک سمجھے کہ کیس کی سماعت کر کے جو سزا دینے کی جو وہ بات کر رہے تھے اختیار نہیں ہے, آئی تھنک اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا. وہ جو لڑائی جھگڑا یا جو معاملات دیگر ہوئے ہیں اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہائی کورٹ. لیکن دیکھیں نا, اب ایک کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈی پی او صاحب ہیں جن کو حکم دیا تھا جج صاحب نے کہ ان کو گرفتار کریں, اور ڈی پی او صاحب نے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کو ڈی سی ہاؤس منتقل کر کے تو وہاں پہ ان کو رکھا, اور پھر وہ 2 دن کے بعد جا کے انہوں نے اپنی اپیل دائر کر دی کورٹ کے اندر. تو یہ جو ہماری پولیس ہے جی, اس کی بھی جو پروسیجرل ساری ہیں کوتاہیاں, یہ بھی آپ دیکھیں سامنے رکھیں اپنے.
تو اس طرح یہ معاملہ بہت چھوٹا سا تھا اور بڑا ایمیکیبلی اس کو سالو کیا جا سکتا دیکھیں تھا. اب کس کس کو دیکھیں, وکیلوں کو دیکھیں, پولیس کو دیکھیں, یہاں تو لگ رہا ہے ساری جج صاحب کے خلاف ہوئے تھے. ہرل صاحب, آپ یہ ایک جو اپنا محسن نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ بتایا کہ جس میں وہ یہ گئے ریسٹرکشن کے حوالے سے. اچھا, مجھے ظاہر ہے قانون کا تو نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ صارف عدالت, کنزیومر کورٹ, یہ وہ ہے نا جہاں پر ہم کوئی چیز خرید لیں اور وہ غیر معیاری نکلے تو ہم صارف عدالت سے رجوع کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ اس نے دھوکہ کیا, اس نے ہمیں یہ مہنگی چیز دے دی, یا اس نے جو چیز کہی تھی وہ نہیں دی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں شاداب بھائی, یہ تو ایشو نہیں ہے یہاں پہ. ایشو یہ ہے کہ جو یہ کنوکشن ہوئی ہے وہ کس گراؤنڈ پہ ہوئی ہے. وہ ہوئی ہے کورٹ کی پروسیڈنگ میں جو ہے انٹرفیئر کرنے کے لیے. 228 پاکستان پینل کوڈ ہے, پروویژن ہے, اس کے تحت ان کو کنوکشن ہوئی ہے. تو اس کو چھوڑ دیں جو کچھ ہوا ہے وہاں. نہیں, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں فی الحال تھوڑا سا اپنے نالج کے لیے, یہ کیونکہ میں ابھی کنزیومر کورٹس کو یہاں پر کافی کور کیا ہے, دیکھتے ہیں, میں صرف ایک اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس میں جو ہے کہ جو اپنا لیبر اور لیبر کورٹس کا معاملہ آتا ہے, جس طرح کے امپلائی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, تو یہ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو جیسے فرما رہے ہیں چشتی صاحب کے ایک ایلوکیشن کا کوئی ایشو تھا, اس حوالے سے کورٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ چل رہی تھی, تو اس میں جو ان کا رپلائی آنا تھا, جو رپلائی سبمٹ کرتے اس میں جو ریسٹرکشن کا کویسچن جو ہے وہ بھی ریز کرتے. دونوں سائڈ سے جو کسی کے گراؤنڈز ہوتے ہیں انہوں نے لینے ہوتے ہیں. اور یہاں تک مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بڑے ذمہ دار افسر تھے, اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب, تو انہیں یہ تو امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں, اور وہ خود انٹرفیئر کر رہے ہیں آرڈرز میں کورٹ میں, اور وہ کنوکشن بھی ہوگی. اور اب جیسے چشتی صاحب نے بات کی کہ ہائی کورٹ میں آ کے سسپینڈ ہوگی, اب وہاں پہ بڑی پروسیجرل جو ہوتی ہے مسٹیک وہی ہے. ہائی کورٹ میں ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کسی کو کنوکشن ہوتی ہے, یہ جیسے سمری ٹرائل ہوا, نیچے سے سمری ٹرائل میں کنوکشن ہوگی, اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں اپیل آتی ہے, اپیل میں انہوں نے سیکشن جو 426 CRPC ہے اس میں انہوں نے 7 بیل اپلائی کر دی. تو ہوتا روٹین میں پریکٹس تو یہ ہے. یہ ذرا بند کر لیں جب تک میں, یہ فون آپ کا جو ہے نا بیچ میں وائبریٹ کر رہا ہے. اچھا, اب آپ ہی مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو ریسٹرکشن کے حوالے سے, وہ تو دیکھیں وہ تو کسی صورت قابل معافی ہے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو عدالت میں فاضل جج صاحب کے ساتھ حرکت کی گئی. اس کے حوالے سے سر دیکھیں, یہ جورسڈکشن کا معاملہ بھی اگر تھا تو اس کو ایسے کلوز اپ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. معاملہ بعد سے بھی سلجھایا جا سکتا تھا. آپ چیخو پکار کر سکتے, ایک عدالت کا ڈیکورم خراب کرتے ہیں آپ آ کے اندر, اور وہاں پہ آپ ایسے, لیکن اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو. تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں اگر سزائے موت بھی دے گئی ہو تو پھر بھی یہ رائٹ نہیں بنتا کہ فاضل جج کے ساتھ اس طریقے سے. اس کا ایک طریقہ ہے, جیسے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا جب ان کے پاس گئی, کہ آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے آپ اپیل میں چلے جائیں, اور جو انہوں نے کیا اپیل میں چلے گئے. اب عدالت میں جا کے ہلڑ بازی کرنا, اور پھر ایک اس میں ایک خوفناک چیز یہ ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں یا ڈی پی او صاحب ہیں, یہ جو متعلقہ لوگ ہیں, انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہے نا. سر یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو عدالت فیصلہ اپنا آرڈر دیتے ہیں تو یہ جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کا تو یہ کام نہیں ہے کہ عدالت کو جا کے ڈکٹیٹ کریں کہ آپ نے یہ کہا, یہ معاملہ سننا ہے, یہ معاملہ نہیں سننا, یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. تو یہ تو سر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی ہے ہماری طرف سے اور ان افسران کی طرف سے. اور یہ طریقہ بھی بہت زیادہ ڈیموکریسی کے لیے فیوریبل نہیں ہے جی. اسی طرح بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہرل صاحب, پنجاب بار کونسل نے ان وکلا کے لائسنس جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی انکوائری ہولڈ ہوگی, کیا ہوگا اس کے اندر, آگے کیا ہوگا؟ میں پنجاب بار کونسل سے اور پاکستان بار کونسل سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ رونما ہوں. تو اس کیس کو ایک ایگزامپل کیس بنایا جائے. ان وکلاء صاحبان کے صرف جو لائسنس ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے, ان کے لائسنس جو ہیں وہ فار دا لائف جو ہے ان کے کینسل کر دیے جائیں, اور تاکہ آگے فردر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ رونما ہو. اور جو پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل ہے, یہی ان کے اصل کام ہے جو ان کو کرنے چاہیے. وہ ریگولیٹری باڈی ہے اور ان کو چاہیے. اور
جیسے آپ کو دیکھیں آپ مغرب میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال وکیل کا جو لائسنس ہے وہ رینیو ہوتا ہے اس کے ریکارڈ اور اس کی پرفارمنس کی بیس پہ، اور یہاں پہ بھی ایسا کوئی میکانزم ہونا چاہیے، پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کو کرنا چاہیے کہ ہر سال جو ہے جو بھی کوئی وکیل آتا ہے اس کو اس کا لائسنس جو ہے وہ رینیو ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو بھی کوئی اس انرولڈ ہوتا ہے ایز اے لائر، تو اس کے لیے کوئی ٹریننگ ہونے چاہیے، کوئی کورسز ہونے چاہیے، جو ایک ورک شاپ ایک بنا دی جائے کہ اس کے لیے یہ 6 منتھ جو ہیں وہ ضروری ہیں اس کے لیے لگانا، اس میں اس کو معاوضہ بھی دیا جائے۔ تو ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی ورک شاپ نہیں کام کر رہی، ایسا کوئی مطلب ہے ہماری طرف سے کوئی جو ہے پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل اس کی طرف سے کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب ہم لیگل ایتھکس جو ہے ان کے اوپر بھی وکلاء کو ٹریننگ دی جائے، تاکہ یہ ہماری جو عزت ہے، یہ عزت کا نام تھا وکالت، اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ اور ایسی جو یہ چند ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 20,000 وکلاء صاحبان ہیں تو اس میں سے 20 لوگ ایسے ہیں، باقی بڑے پروفیشنل وکیل ہیں اور اپنا کام بڑی دیانتداری سے کر رہے ہیں۔ جی محسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہے پنجاب بار کونسل کا جس کے تحت انہوں نے ان کے لائسنس سسپینڈ کیے؟ جی شاداب بھائی، وہ 5 وکیل تھے جن کو انہوں نے سمن کیا تھا پنجاب بار کونسل میں، جن میں منڈی بہاؤدین کے جو ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ ہیں زاہد گوندل صاحب، یہ بھی شامل تھے، ایک جنرل سیکرٹری صاحب ہیں یہ بھی تھے، اور ایک اور ایڈوکیٹ ہیں مطیع الرحمان صاحب جی، یہ بھی شامل تھے۔ ان کو انہوں نے بلایا ہے 6 دن بعد ایگزیکٹو کاؤنسل کے آگے، جن کے آگے انہوں نے اپنی ریزننگ دینی ہے کہ یہ انہوں نے حرکت کیوں کی ہے جی، اور ان کے لائسنسز کیوں نہ کینسل کیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں 6 دن بعد انتظار کر کے اس کی ایک رپورٹ پڑھ لینی چاہیے پنجاب بار کونسل کی کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے ان وکیلوں کے مطابق جی۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہیرل صاحب، آپ بتا رہے تھے اس کے پنجاب بار کونسل کے حوالے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ نوٹسز کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ان کو سن کر اس کے بعد وہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ٹریبیونل کو سینڈ کرتی ہے، جس کو ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لائسنس جو ہیں ان کے سسپینڈ کیے ہوئے ہیں آلریڈی، ان کو کینسل کرنا ہے یا ان کو بحال کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میرٹ پہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس کے سارے جو خط و خال ہیں ان کو دیکھ کر، اور اس کو کسی کی طرف سے کوئی دھڑیک بازی اور اس طرح کوئی فیور نہیں دینی چاہیے، اور میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے، اور جہاں تک بات ہے وہ کنوکشن کی، وہ کنوکشن ان کی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو چکی ہے، ان کو بیل ملی ہے فی الحال فار دا ٹائم بینگ۔ اپیل جو ہے وہ جب باری آئے گی تب ان کی اپیل فکس ہو جائے گی۔ 426 میں ان کو بیل گرانٹ کر دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی جو پروسیڈنگ اڈاپٹ کی گئی ہیں وہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اجلت میں کی گئی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی 426 میں سنٹنس جو ہے اس کو سسپینڈ کروانے کے لیے بیل کے لیے آتا ہے تو اس کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کیس میں ابھی تک وہ کیس ہیئرنگ کے لیے نہیں آیا کیونکہ مشرف آئے نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ چونکہ شارٹ سنٹنس تھی، اس میں ہونا یہ تھا کہ جس نے کنوکشن کی تھی جس جج صاحب میں، اس نے اگر آپ 428A CRPC ہے اس کو پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شارٹ سنٹنس ہیں 1 سال سے کم ہے، 6 ماہ سے کم ہے، تو وہ وہاں پہ جو کنوکٹیڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہی اپنا بیل باؤنڈ دیتا ہے اسی جج صاحب کے پاس جہاں پہ کنوکشن ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپیل فائل کر دیتا ہے۔ اور اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے وہاں پہ سلنڈر ہی نہیں کیا، اس نے اریسٹ ہی نہیں دی، اس کے بعد ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آ گیا ہے، اور وہاں پہ اس کی ایسی پروسیڈنگ ہوئی ہے جیسے پری اریسٹ بیل میں ہوتی ہے۔ 426 میں ایسی پروسیڈنگ یا پریکٹس ہم نے کبھی نہیں دیکھی، چونکہ اور اسی دن ہی آبجیکشن اوور رول ہو گیا اور اسی دن ہی فکس ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سلنڈر کرنا بہت ضروری تھا،